اچھا میں یہاں پہ وہ بھی حدیث بیان کر دوں جو صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے نا کہ ایک نابینا صحابی نے حضور علیہ السلام سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ نابینا ہوں، مسجد تک پہنچنے میں بڑا تردد ہے مجھے، اور مدینہ شریف میں حشرات الارض بھی بہت زیادہ ہیں، کیڑے مکوڑے بھی، مجھے خطرہ رہتا ہے کاٹ نہ جائے کوئی بچھو کوئی سانپ۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے گھر میں پڑھ لیا کرو نماز۔ جب وہ جانے لگا نا آپ نے پھر واپس بلایا، آپ فرمایا اذان کی آواز آتی ہے؟ کہا یا رسول اللہ آتی ہے۔ تو فرمایا پھر مسجد میں پڑھا کر۔ اچھا اس حدیث سے بعض لوگوں نے یہ غلط رزلٹ نکالا، علماء نے نہیں نکالا، محدثین نے نہیں، عوام الناس نے، کہ جی نابینے کے اوپر بھی فرض ہے وہ جائے۔ سر وہ نابینا وہ تھا جو یہی جواب تو سننے آیا تھا، وہ تو حضور کی وجہ سے خاموش ہو گیا، عبداللہ ابن ام مکتوم۔ سر یہ وہ نابینا ہے جس نے غزوہ بدر میں کہا تھا کہ مجھے لے جاؤ، کم از کم کافروں کے سامنے ایک بندہ تو زیادہ کھڑا ہوا نظر آئے گا۔ ایک نابینا بندہ لڑ سکتا ہے؟ وہ تو پہلے وار میں اس کو بچہ بھی آ کے مار دے۔ یہ ایسا کمٹمنٹ والا نابینا تھا ابن ام مکتوم، جس کو نبی علیہ السلام نے، ابو داؤد میں آتا ہے کہ امامت کے اوپر فائز کیا تھا۔ ہجرت مدینہ سے پہلے مدینہ شریف میں انصار مدینہ کی ساری اکیڈیمک ٹریننگ جس بندے نے کی ہے وہ یہی نابینا سے آبی ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام سے کوئی رخصت لینے نہیں آیا تھا، حضور علیہ السلام سے تصدیق کروانے آیا تھا کہ میں اتنی جو ایفرٹ پٹ کرتا ہوں مسجد میں آنے کی تو حضور میری تعریف کر دیں گے اور مجھے تھپکی دیں گے کہ یار تو بڑا جڑا ہے، قائم نہیں۔ یہ اس چکر میں آئے تھے۔ آگے سے جب انہوں نے جب سوال کیا تو حضور نے کہا گھر بھی پڑھ سکتے ہو۔ تو آپ میں ہوتے نا تو آپ کو کسی نے نہیں تھا واپس بلانا، حضور کو تو پتا چل گیا کہ یار یہ تو اتنی کمٹمنٹ والا ہے، اس کو میں اگر گھر میں باؤنڈ کرتا ہوں نا تو اس پہ اس کی دل آزاری ہونی ہے، یہ تو تن من دھن لٹانے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ عبداللہ ابن ام مکتوم کو حضور علیہ السلام نے کہا تھا، یہ جنرل نہیں ہے۔ جنرل وہی حکم ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ تقوی اور فتویٰ وہی رہے گا کہ آپ پڑھ سکتے ہیں گھر میں نماز۔ نابینا ہے کوئی، معذور ہے، قرآن میں آیا ہے کہ معذور کے لیے جہاد بھی نہیں ہے، اور نابینا ہونے سے بڑی کیا معذوری ہو سکتی ہے، تو یہ ساری چیزیں معاف ہیں۔ لیکن سر خاص لوگ تو پھر خاص ہی ہوتے ہیں نا، ان کے تو معاملات ہی علیحدہ ہوتے ہیں، ان کی تو کمٹمنٹ ہی علیحدہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ سورہ توبہ پڑھیں تو صحابہ کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب انہوں نے آ کے تمہیں ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ ہم جہاد میں آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی سواری نہیں ہے، تو اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس بھی سواری نہیں ارینج کرنے کے لیے، تو وہ آنسوؤں کے ساتھ واپس لوٹے۔ اور دوسری طرف منافقین بھی تھے جنہوں نے بہانے کر کے جہاد سے پیچھے رہ گئے۔ تو پھر سر انہی کے بارے میں سورہ توبہ میں ہے نا، اللہ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہوئی ہیں۔ یہ معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ لہٰذا اس طرح کی احادیث سے اگر کوئی رزلٹ نکالتا ہے کہ جی وہ نابینا بھی پڑھے تو ایسا نہیں ہے، ورنہ اگر آپ یہ رزلٹ نکالیں گے تو ہم آپ کو پھر ایک الزامی جواب پھکی والا دیں گے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں لاؤڈ سپیکر نہیں تھے، لہٰذا آج بھی اگر لاؤڈ سپیکر نہ ہو اور مسجد کی مؤذن کی آواز جتنے فاصلے تک جائے گی بس اسی کے کان میں یہ آواز شمار کی جائے گی، اس سے دور والے کے اوپر پھر جماعت واجب نہیں ہوگی۔ ورنہ سپیکر سے تو آپ 3 کلومیٹر دور پہنچا لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں جہاں آسانیاں اویلیبل ہیں آپ اس کو اویل کریں گے۔ اور ایک اور آسانی بھی ہے سر، بارش میں آپ نمازیں جمع کریں۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1629 سے لے کے آن ورڈ کہ نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، خوف کیا ہوتا تھا؟ سردی کا، گرمی کا، دشمن کا، اور میدان جنگ میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ نماز خوف، جس کا سورۃ النساء میں ذکر ہے۔ تو خوف میں ہے کہ آپ نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں، اس لیے ہے نا کہ بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، اور مدینہ شریف میں بغیر سفر کے بھی نمازیں جمع کروا دی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں ابن عباس کہ ان تینوں میں تو تھا، خوف، بارش اور سفر، اس میں تو آپ نمازیں جمع کر سکتے ہیں۔ اس کے بغیر بھی نبی علیہ السلام نے ہمیں ظہر اثر مدینہ شریف میں جمع کروائی اور پھر مغرب اور عشاء۔ تو تابعین نے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے یہ عمل کیوں کیا تھا؟ تو ان کا اس لیے تاکہ امت کے لیے کوئی حرج باقی نہ رہے۔ حرج عربی میں کہتے ہیں تنگی کو، اور امت کے لیے آسانی ہو جائے۔